الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ پروگرام میں رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. In our previous program we were discussing the virtues of the blessed month of Ramadan and the virtues of fasting. Inshallah we shall continue with a few more narrations today, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to take maximum benefit from this blessed month of Ramadan. Ameen, summa ameen, bi wasilati Nabi al-Kareem sallallahu alayhi wa sallam. سامعین حضرات، رمضان کا برکتوں والا مہینہ اور رمضان کے روزے، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی خاطر رمضان کے روزے رکھتا ہے، the one who keeps the fast of the month of Ramadan with iman and for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی forgives the previous sins of that person. That person who keeps a fast and throughout the month of Ramadan he fasts with iman and for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی رضا کے لیے وہ روزے رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ مولا کو راضی کرنے کے لیے، مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مولا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. His previous sins are forgiven. سبحان اللہ. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے. پہلے پوری پہ قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. The Prophet of Allah stepped on the pulpit. First step, they said آمین. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پوری پہ قدم رکھا. Second step, اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. They said آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری پوری پہ قدم رکھا. Step on the third step of the pulpit of the minbar. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. They said آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہوئے. They addressed the صحابہ. The صحابہ asked اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم before you addresses, please tell us why did you say آمین upon every step. آپ نے ہر پوری پہ آمین کیوں کہا؟ ایسا عمل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. No such action has been seen before. This is the first time. You stepped on the minbar. On the first step you said Ameen. Second step you said Ameen. Third step you said Ameen. Oh Rasulullah, what is the reason? Reason کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی پوری پہ قدم رکھا، when I put my foot on the first step of the pulpit, Jibreel came to me. جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ شخص ہلاک ہو جائے. May that person be disgraced, destroyed. Who جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے, attains the blessed month of Ramadan, but yet is not able to attain forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. رمضان کا مہینہ پاتا ہے لیکن اپنی بخشش نہیں کروا سکتا. بخشش کروائے بغیر رمضان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین یا اللہ, جبرائیل کی اس دعا کو قبول فرما. It is a dua from Jibreel that a person be disgraced, ruined, disaster for that person who attains the month of Ramadan and is still not able to attain forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, is still not able to attain muafi from Allah subhanahu wa ta'ala. رمضان کا مہینہ پاتا ہے, رمضان کے دن اسے ملتے ہیں, رمضان کی راتیں اسے ملتی ہیں, رمضان کا مہینہ پاتا ہے, رمضان سے گزر کر اس طرح نکلتا ہے کہ وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا, اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا, is not able to attain forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, is not able to attain muafi from Allah subhanahu wa ta'ala, then that person has no reason to stay on this earth. Why is he in this world? What is he doing in this world? What kind of believer is he? What kind of Muslim is he? یہ کس طرح کا مسلمان ہے, یہ کس طرح کا مومن ہے, یہ کس طرح کا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ اتنا برکتوں والا مہینہ حاصل ہوا. Such a great blessed month. اللہ نے زندگی دی, اللہ نے صحت دی, gave him life, gave him health. پورا مہینہ اس کے پاس تھا, had the full month to himself, but still could not attain forgiveness. پھر بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے دربار میں پیش کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. تو وہ ہلاک ہو جائے, وہ برباد ہو جائے, وہ ذلیل ہو جائے, وہ رسوا ہو جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. There is no benefit for that person. سامعین حضرات, ہم میں سے کتنے ہیں جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں, جانے انجانے میں, knowingly unknowingly we waste this blessed month. ہم مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں. ابتدائی دنوں میں جوش ہوتا ہے تراویح کی نماز کا. We have the josh inside us. And yes, تراویح pray, the masajid are full. مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں. 3-4 دن گزرتے ہیں, ذوق ختم ہو جاتا ہے, شوق ختم ہو جاتا ہے. That desire, the شوق of being inside the masjid and offering the salah, tarawih salah, that finishes. Why? قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں, 2 دن 3 دن بعد ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. We start reciting the Holy Quran, after a few days we go cold. There is no time. Back into the worldly activities, lost in the dunya. We start offering our 5 daily prayers with Jamaat. جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز شروع کرتے ہیں, 2 دن 3 دن 4 دن پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. After a few days, back to square one, we are lazy again. So we shouldn't become from amongst those who attain this blessed month and still are not able to attain forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala because of our laziness, because of our lack of good actions. اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے, پریکٹس کی کمی کی وجہ سے, نیک کاموں کی کمی کی وجہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے, بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ مہینہ پایا, آغاز ہوا, لیکن ہم اسی طرح دنیا میں مست ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مہینہ گزر بھی گیا. رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. Don't treat this month of Ramadan like a tradition. ہماری ایک اور بدقسمتی کہ ہم رمضان کو ایک ٹریڈیشن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ایک ٹریڈیشن, رسم کے طور پر رمضان کا مہینہ آیا, all we are worried about is افطار parties. Even that is not possible now with coronavirus. اب تو کووڈ کی وجہ سے وہ بھی اس طرح ممکن نہیں. لیکن all we think about is افطار parties. We think the peak of Ramadan is افطار parties. ایک ہوتا ہے نا ثواب کی نیت سے کسی کو روزہ افطار کرنا, وہ آگے چل کے بات کریں گے. ایک ہے بس پارٹی کرنا, پارٹی, افطار پارٹیز.
That's all we worry about. We are not worried about fasting. We are not worried about namaz. We are not worried about Quran recitation. We are not worried about Tarawih prayer. We are worried about iftar party. iftar party کی ہمیں فکر ہے. نہ نماز کی فکر ہے, نہ قرآن کی تلاوت کی فکر ہے, نہ ذکر و فکر کی فکر ہے, نہ توبہ اور استغفار کی فکر ہے. فکر ہے تو افطار پارٹی کی فکر ہے. We have changed this blessed month into a رسم. ایک بابرکت مہینے کو ہم نے ایک عام رسم سا بنا دیا, اس لیے رسمی طور پر لوگ کام کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اس کی برکتیں حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے, meaning intentionally does not fast in the month of Ramadan, جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے, وہ ساری زندگی روزے رکھے. Throughout his life he keeps fast every day. وہ اس ایک روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. That one roza which he missed in the month of Ramadan, if he keeps fast for the entire life every day, he cannot make up for that one fast. That's how great the blessed days of Ramadan are and the fasting of Ramadan is. بلکہ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, when they went on the night of معراج to see Allah subhanahu wa ta'ala, to meet Allah subhanahu wa ta'ala, جنت کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جنت کی خوبصورتی کو دیکھا, جنت کی چمک کو دیکھا, جنت کے حسن کو دیکھا, جنت کی نعمتوں کو دیکھا. Gardens of paradise, palaces of paradise, fruits of paradise. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala traveled through paradise, visited paradise. Then the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala observed the punishments of the fire of hell. جہنم کا معائنہ فرمایا, اور جو عذاب دیے جا رہے تھے ان کو دیکھا. ان میں سے ایک طبقہ ایسا تھا, there's a group of people who were hanging upside down. یہ معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے, ایک طبقہ ہے, ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے. they are hanging upside down. اور ان کے جو جبرے ہیں وہ چیرے جا رہے ہیں. the jaws are being ripped apart. اور خون بہ رہا ہے. they are bleeding. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جبرائیل, یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ اتنا دردناک المناک جو سزا کا سلسلہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ Who are these people and why are they being punished like this? Painful punishment, hanging upside down, jaws are being ripped apart, bleeding, screaming, pain, agony. درد و عالم. یہ بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے, ان کا قصور کیا ہے, ان کی غلطی کیا ہے, ان کی خطا کیا ہے؟ What is their mistake? What is their wrong action? What is their bad doing for which they are being punished? جبرائیل نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنا روزہ جلدی کھول لیا کرتے تھے. These are those people from your ummah who used to open their fast early. مطلب وہ لوگ جو روزہ رکھتے آدھے دن میں اسے توڑ دیتے. They start their fast during the day, they would break it. روزہ توڑ دیتے, جلدی کھول لیتے, نہیں رکھا جا رہا, گرمی برداشت نہیں ہوتی, سر میں درد ہے, توڑ دیا, ہلکا سا بخار ہوا, روزہ توڑ دیا. Meaning over little things, keep the fast, during the day break it. I was very thirsty, I broke it. I got hungry, I broke it. I wasn't feeling well, I ate something. جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتے, کھول دیتے. تو یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے. This is the punishment for those people. I imagine the punishment for those people who don't even keep روزہ. یہ تو ان لوگوں کی سزا ہے نا جو رکھ کے جلدی توڑ دیتے, کھول دیتے. دن کو توڑ دیا, کھول لیا, کھانا پینا شروع کر دیا. تو وہ لوگ جو سرے سے رکھتے ہی نہیں, the ones who don't even fast and they have no valid reason, اور ان کے پاس کوئی valid reason بھی نہیں, تو ان کی سزا کا عالم کیا ہوگا, ان کے عذاب کا عالم کیا ہوگا. سامعین حضرات, یہ برکتوں والا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے,
اسے ضائع نہ کریں. Don't waste these moments, these days, these nights, these mornings, these evenings. Yes, do your work. Carry out your daily activities, but at the same time, spend extra time in remembering Allah subhanahu wa ta'ala, in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, in trying to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. یہی صحابہ کا معمول ہوا کرتا تھا. I mean, the month of Ramadan would come. Before Ramadan, they would carry out all their worldly activities and minimize their worldly activities in the month of Ramadan. Minimize their work in the month of Ramadan. رمضان سے پہلے کام پہ زور ہوتا, اپنا کام کرتے, اپنی تجارت کرتے, اپنی مزدوری کرتے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو وہ اپنے کام کو مختصر کر دیتے. They would minimize their work. They would minimize their worldly responsibilities. زیادہ وقت مسجد میں گزرتا, زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزرتا, زیادہ وقت ذکر و فکر میں گزرتا. Most of their time would be spent in the masjid, house of Allah. Most of the time would be spent in reciting the Quran. Most of the time would be spent in doing the zikr of Allah, in repenting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And majority of the Sahaba would leave everything and sit on i'tikaf from the first day of Ramadan till the last day of Ramadan. اول سے لے کر آخر تک پورا مہینہ وہ اعتکاف پہ بیٹھتے. تو پتہ کیا چلا, اس مہینے کی عظمت کا یہ عالم ہے, رفعت اور بلندی کا یہ عالم ہے کہ صحابہ جو ہیں اپنے معمولات کو تبدیل کر دیتے تاکہ اس مہینے کی وہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں. The صحابہ, you know, those minutes of light for us people, that when we look at their lives, when we look at their actions and practices, we learn and we mold ourselves, we change ourselves, we alter ourselves. ان کی زندگیوں کو دیکھ کر, ان کے معمولات کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیاں بدلتے ہیں. بدلنی چاہیے اگر نہیں بدلتے. We should change our lifestyle if we don't. By looking at their lives, how they prioritize deen, انہوں نے کس طرح دین کو ترجیح دی اور کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائی. آواز آتی ہے اگر تم بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو, if you want to attain success, if you want to attain the respect of this world and the world hereafter, follow the companions of Rasul Arabi sallallahu alayhi wa sallam. حضور کے صحابہ کے نقش قدم میں چلو. جس راستے کو صحابہ نے اپنایا اس راستے کو اپناؤ. تمہاری دنیا بھی بن جائے گی, تمہاری قبر و آخرت بھی بن جائے گی. Your world shall be successful and your hereafter shall be successful. تو سامعین حضرات, ان مبارک گھڑیوں کو ضائع نہ کریں, ان مبارک ساعتوں کو ضائع نہ کریں, بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں. There are 3 parts to this month. 3 parts. The first is known as عشرہ رحمت. پہلا جو عشرہ رحمت ہے, عشرہ رحمت, the days of mercy, morning, evening, day, night. The خاص رحمت of Allah is being showered. اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں, خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ عشرہ رحمت ہے. پہلا عشرہ عشرہ رحمت. دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت. The days of maghfirah, in the days when forgiveness and the doors of forgiveness is open, morning, evening, day, night. You make a slight move towards Allah subhanahu wa ta'ala and ask Allah to forgive you. Allah shall forgive your sins. بندہ ہلکا سا قدم اس ڈائریکشن میں اٹھائے کہ میرا مولا مجھے معاف کرے, اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا, ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا, بخشش و مغفرت اس کا مقدر بن جائے گی. اور آخری جو عشرہ ہے, the last 10 days, the last 9 days, جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. The days in which you attain freedom and protection from the fire of hell. ہم سب دعا کرتے ہیں نا, اللہم اجرنی من النار, یا اللہ مجھے جہنم سے بچا,
protect me from the fire of hell. جہنم کی آگ سے بچا, جہنم کے شعلوں سے بچا. اللہم اجرنا من النار. We all collectively pray, supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. The last ashra of Ramadan is that ashra in which you seek protection and freedom from the fire of hell. سامعین حضرات, اس ماہ مقدس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, رحمتوں کو اپنے حالی دامنوں میں سمیٹیں, اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں. بخشش و مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروائیں. اسی میں بھلائی ہے, اسی میں فائدہ ہے, دنیا میں بھی, قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اسی طرح گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور موضوع ہے, اس کی طرف ہم بڑھیں گے. اللہ سب کو دارین کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ وما علینا.